ایک مرتبہ پھر مل کے اپنی زبانوں کو درود محمد اہل بیت محمد سے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اسراء کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت مجیدہ کے عنوان سے پچھلی جو مجلس تھی اس کے اوپر چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے دی۔ بسم اللہ۔ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ۔ بہت سارے بعض کام علمی کی وجہ سے، بعض افراد نادانی کی وجہ سے مومنین کے درمیان فساد برپا کرتے، جبکہ جیسا کہ ہمیشہ سے مومنین کو متحد ہونے کی وصیت و نصیحت آئمہ نے فرمائی اور جس کی ضرورت ہمیشہ ہے اور رہے گی۔ بہت سارے افراد ہم میں سے، مجھ جیسے جو ذمہ دار ہیں اس چیز کے، انہوں نے اس طرح پیغام نہیں پہنچایا جیسا پیغام پہنچانا چاہیے تھا۔ وہ طرز اختیار نہیں کیا جیسا کہ اختیار ہونا چاہیے تھا، ورنہ امام جعفر صادق کہ اگر ہمارا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچایا جائے تو وہ ضرور بضرور اس پہ عمل کریں۔ ہم جب زبان کو تلخ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مثالیں ایسی دیتے ہیں جس سے وہ قریب آنے کی بجائے دور بھاگتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ پھنس گئے ہیں مولوی صاحب کے آگے، آئندہ ہماری توبہ۔ تو اس طرح کا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 بڑے دشمن جو اللہ کے اس دنیا سے گزرے، جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود، شداد اور فرعون۔ فرعون سے بڑا دشمن کوئی اللہ کا ہے؟ توجہ میری طرف۔ فرعون سے بڑا، مگر جب قرآن مجید پڑھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ طاغوت ہے، یعنی پروردگار ایک طرف کہہ رہا ہے وہ طاغوت ہے، حد سے بڑھ چکا ہے، اس کی طرف جاؤ، مگر پھر ارشاد فرمایا اس کے ساتھ نرم دلی سے بات کرنا۔ یہ پیغام ہے پروردگار کا، یعنی فرعون جیسے بندے کو بھی اے موسیٰ نرم دلی سے بات کرنا، اس کے ساتھ پیار سے سمجھانا، نہ کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ سخت لہجے سے جو ہے وہ بات کرنا۔ جب فرعون جیسا دشمن خدا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پیار سے سمجھائیں، طریقے سے سمجھائیں، تو اگر کوئی مومنین میں سے کوئی بندہ گمراہ ہو چکا ہے یا مسلمانوں میں سے کوئی بندہ گمراہ ہو چکا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، طریقے سے سمجھائیں، احسن طریقے سے سمجھائیں۔ اور یہی صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی، اور کہا ہے میرا حبیب اگر آپ رحم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ تو اس چیز کو اوپر جو ہے ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی چیز میں بھی، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اگر کوئی بدبخت ایسا سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور بسا اوقات ایسے افراد ہوتے نہیں ہیں، ہم فتوے دے دیتے ہیں، تھوڑی سی چیز دیکھی فوراً فتویٰ دے دیا، یہ بندہ تو مشرک ہے، یہ بندہ تو غالی ہو گیا ہے، یا تھوڑا سا اس نے کوئی قرآن کے مطابق یا احادیث آئمہ کے مطابق جو ہے وہ تھوڑی سی سخت بات کر دی تو فتویٰ لگا دیا یہ تو مقصر ہے۔ بار بار میں اپنی تقریباً ہر مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے ان چیزوں سے دور ہوں، آپس میں محبتیں بڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ یہاں پر ہیں تھوڑے، اور اس میں بھی اگر آپ دراڑیں ڈالیں گے، فٹ سے فتویٰ لگائیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا، یہ آپ خود اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے آج جس امام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں، جس کی آمد کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کے صدقے میں اپنے دلوں میں نرمی پیدا کی، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں۔ دشمن دیکھیں کیا کر رہا ہے، وہ ہم پہ نہیں ہمارے آئمہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں فلان جو دین سے خارج ہے اس کو ہم مسجد میں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم امام بارگاہ میں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم یوں نہیں کرنے دیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ فلان نہیں ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ اب اتنا جری ہو گیا ہے، اتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے آئمہ تک پہنچ گیا ہے۔ اور آپ سوشل میڈیا تو آج کل تو سارے دیکھتے ہیں کہ ایک مفت کے جو مفتی بنے ہوئے ہیں، اس نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی پچھلے ہی دنوں میں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا آپ زیادہ فکر نہ کیا کریں، یہ مرتے مر جائیں گے، مرتے گئے، ان کے بڑے بھی مر گئے، یہ بھی مر جائیں گے، اور آئمہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ذکر علی کو مٹا دیا جائے تو اس کو دو کام کرنے ہوں گے، ایک خانہ کعبہ کو گرانا ہوگا، دوسرا ساری مسجدوں کو گرانا ہوگا۔ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے میرے مولا کی آمد کا سلسلہ باقی رہے گا، جب تک مسجدیں موجود ہیں اس وقت تک میری مولا کی شہادت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، اس لیے جب بھی کسی کی کوئی بات سنیں، کسی کی کوئی کتاب پڑھیں تو پہلے دیکھیں لکھنے والا بک سکتا ہے، پڑھنے والا بک سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس کو منبر ملا وہ میرے مولا کے خلاف بکواس اس نے کیا، جس کو کتاب ملی اس نے میرے مولا کے خلاف تحریر لکھی، جس کو جو ملا 1400 سال ہو گئے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ مر گئے، ان کے بادشاہ غرق ہو گئے، ان کے تخت الٹ گئے، ان کے تاج تاراج ہو گئے، مگر علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ لہذا اس کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے جی یہ ہمارے بھائی ہے اور فلاں کیا جائے، نہیں، یہ نہ پیسے کا معاملہ ہے نہ علم کا معاملہ ہے، یہ خون کا معاملہ ہے۔ پاکیزہ خون کبھی علی سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور گندا خون علی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، میرے مولا کا ارشاد گرامی ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات پوری دنیا میرے دشمن کے آگے رکھ دی جائے اور اس کو کہا جائے مجھ سے محبت کرو تو نہیں کرے گا، اور پھر فرمایا اگر میں خود علی اپنے محب کے سینے پہ چڑھ کے اس کی ناک پہ یا گردن پہ تلوار رکھوں اور اس کو رگڑوں اور کہو کہ مجھ سے نفرت کرو ورنہ گلا اتار دوں گا، تو وہ اپنا گلا کٹوا دے گا، مجھ سے نفرت کبھی نہیں کرے گا۔
یہ محبت خون کا معاملہ ہے. یہ وہ شیر ہے جو ہماری ماؤں نے اپنے سینوں سے ہمیں پلایا ہے. لہذا دشمن تو کبھی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اپنے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں, ہر حوالے سے اپنے بچوں کو مضبوط کریں, علم کے حوالے سے خود کو منظم کریں, اپنے جلوسوں کو منظم کریں, اپنی مجالس کو منظم کریں, اپنے آپ کو منظم کریں. اور یہی آخری وصیت تھی میرے مولا کی کہ خبردار اپنی اندر تنظیم پیدا رکھنا, اپنے آپ کو منظم کر کے رکھنا, اپنے آپ کے درمیان دراڑیں نہ پڑنے پائیں. اور یہ ہم کام ہر بندہ ہم میں سے آگے کر رہا ہے. صلوات پڑھنے خاندان. میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی, پروردگار عالم ارشاد فرمانے لگا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ سمجھ کے پکارتے ہیں, الہ معبود سمجھ کے. توجہ سن لیں, ویسے نہیں, ویسے تو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ورنہ ہر بندہ مشرک ہو جائے گا. اور یہی تعریف جتنے ہمارے علماء A to Z سب نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا شرک ہے. ویسے تو نہ صرف جائز ہے, مستحب ہے. نبیوں نے پکارا, خود حضور نے پکارا مولا کائنات کو, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پکارا, بلکہ خود مددگار بن کے آئے. یعنی آئے ہی مددگار بن کے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر بنا کے عطا فرما. میرے مولا آئے ہی ہمارے نبی کے لیے سلطان نصیر بن کے. تو جو لوگ اپنی تئیں وہ سمجھتے تھے, یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو جو رب ماننے لگ گئے تھے اور الہ اور معبود ماننے لگ گئے تھے, پروردگار نے کہا خبردار, تم کس کو بلا رہے ہو معبود سمجھ کے؟ وہ تو خود بلاتے ہیں ان کو کہ جو اللہ کے بہت قریب ہیں. یہ تو خود وسیلہ ڈھونڈتے پھر رہے کہ ہم کسی طرح ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائیں. تو اللہ اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے, خواہ وہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں یا وہ ایسی مخلوقات جن کے بارے میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں, سب مخلوق کے درمیان یہ محمد و اہل بیت محمد وسیلہ ہے. آپ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور. خلق الانسان ضعیفا, کمزور ہے انسان کو خلق کیا گیا. انسان کمزور ہے. آیا بے لباس آیا, اس کو لباس کس نے دیا؟ جی ماں باپ نے دیا. وہ بے غذا آیا, اس کو غذا کس نے دی؟ ماں باپ نے دی نا غذا. اور اکثر تو آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں بچے لڑ پڑے تو وہ ایک دوسرے کہتے ہیں میں تمہارے گھر سے تھوڑا کھاتا ہوں, میں تو اپنے باپ کا کھاتا ہوں. بھائی تم باپ کا کھاتے ہو یا رب کا کھاتے ہو؟ جی مفتیان کیا فتویٰ دیں گے؟ ہم رب کا اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں یا باپ کا کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. مگر کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تم تو شرک کر رہے. بسم اللہ کہ دیا ہوا اللہ کا تم کہہ رہے میں باپ کا کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں چونکہ پروردگار نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے, اس وجہ سے یہ کہنا کہ میں ماں باپ کا کھاتا ہوں یہ شرک نہیں ہے. تو جن کو پروردگار نے اس پوری کائنات کا وسیلہ بنایا ہے, اگر ہم ان کے بارے میں کہیں کہ ہم ان کا کھاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کے مفتی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
اگر یہ کہا جائے کہ ہم ان کا کھاتے ہیں تو پھر کیوں فتوے لگتے ہیں؟ یہ وسیلہ ہیں، دیا بے شک پروردگار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رازق وہی ہے، مگر وہ ان کے وسیلوں کے بغیر نہیں دیتا۔ اور یہ ہم اگر کوئی بندہ دعائیں پڑھتا ہے جس کو شوق ہے، مفاتیح الجنان اٹھائیں، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی شاید 1-2 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہر دن کسی نہ کسی امام سے مخصوص ہے، اور آج کا دن جمعے کا دن، آج کا جمعے کا دن کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ سرکار قائم آل محمد صلوات گھر جائیں، جا کے مفاتیح کھولیں، زیارت پڑھیں، اور ساتھ ایک تھوڑی سی مہربانی کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ جب آخر میں آئیں گے تو اس میں یہ دعا پروردگار سے ہم کر رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، اور پھر امام سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بات یہ کر رہے ہیں، مولا ھذا یومن یوم کا، یہ دن آپ کا دن ہے، اور پھر اس میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا یہ دن آپ کا دن ہے، میں اس میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے ضیافت چاہتا ہوں، آپ میرے میزبان بنے، آج کا جو کچھ میں کھاؤں گا آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ مولا نے جو زیارت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مامور الی ذالک، ایسا نہیں صرف ان سے مانگ سکتے ہیں، اے مولا آپ میری پناہ کے لیے اور مجھے عطا کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں، مامور کیے گئے ہیں، پروردگار نے ان کو مامور کیا ہے۔ اور آگے جائیں آپ اور دیکھیں کہ انسان چھوٹا تھا تو اس کو غذا کی ضرورت تھی، کچھ آگے بڑھا تو پھر اس کو سکول کی ضرورت پیش آئی، علم کی جب اس کو ضرورت پیش آئی تو علم کس نے دیا؟ استاد نے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ حضور کی جو حدیث ہے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک حضرت آدم، اور بسا کا بعض میں روایات میں 4 کہا گیا، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور تمہارے حقیقی باپ، اور تیسرا کہا گیا تمہارے سسر، اور چوتھا کہا گیا تمہارے استاد، اور پھر حضور نے فرمایا ان میں سے افضل ترین تمہارا باپ تمہارا استاد ہے۔ علم استاد سے ملا، اور اب شریعت کہتی ہے کہ والدین کا بھی احترام کرو، استاد کا بھی احترام کرو۔ بھئی استاد کا کیوں احترام کریں ہم، اللہ کا کیوں نہ ڈائریکٹ کریں؟ علم عالم حقیقی تو پروردگار ہے، علم کا مالک تو وہی ہے، اس نے علم پہنچایا، تو یہاں پر تمام مسلمان یہ کہتے ہیں چونکہ استاد وسیلہ ہے، لہذا واجب ہے استاد کا بھی احترام کیا جائے، واجب ہے والدین کا بھی احترام کیا جائے، اور کتنا احترام کریں، کتنا احترام کریں والدین کا، استاد کا۔ ابو داؤد، سنن ابو داؤد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب، شیعوں کے ہاں تو بہت حدیثیں ہیں نا، بس اوقات بعض افراد کا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ مانیں گے جو سارے مسلمانوں نے لکھا ہے، یعنی جو دونوں طرف سے آ جائے حدیث، اس میں پھر کوئی شک والی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5227 یاد کر لیں، جا کے سرچ کر لیں، دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ترمذی کی حدیث نمبر 4083 یہ 2 حدیثیں، ام ابان سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم ابو القیس کے قافلے کے ساتھ تھے کہ جیسے ہی ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے جیسے ہی دیکھا سامنے حضور ہے، حضور کو دیکھتے ہی ہم جیسے اونٹوں سے اترے اور بھاگے، اور بھاگ کے فوراً حضور کے قدموں پہ گرے اور حضور کے پاؤں کو بوسے دینے لگے۔
حضور کے پاؤں کو بوسے دینے لگے۔ آج حضور کو ہم جھک جائیں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ آج امام کی زیارت پڑھتے ہوئے یوں کرتے ہیں تو پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی۔ حضور کے کہتے ہیں پاؤں کے بوسے دیے، اور دوسری روایت کے مطابق 2 یہودی آئے، انہوں نے حضور سے سوال کیے، جب حضور نے جواب دیے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ساتھ حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ یعنی ایک نبی، اور نبی عام نہیں، سید الانبیاء، ان کے پاؤں کو چوما گیا، ہاتھوں کو چوما گیا، اور پھر مفتیان نے فتویٰ کیا دیا، موجودہ جتنے بھی ہیں۔ آپ نیٹ پہ جائیں، دارالافتاء دیوبندی کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر جب یہ ڈسکس کی گئی کہ آج موجودہ والدین کے پاؤں کو چومنا یا استاد کے پاؤں کو چومنا یا سادات کو چومنا یہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ہم مجبور ہیں کہ فقط 2 کی ہم اجازت دے سکتے، ایک والدین کے پاؤں کو چوما جا سکتا ہے، دوسرا علماء کے پاؤں کو چوما جا سکتا ہے۔ کس کو؟ اور آپ تو آئے دن دیکھتے رہتے ہیں مفتیان کی حالت، کبھی مسجد میں کچھ کرتے ہوئے پکڑے گئے، کبھی کچھ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ میں کہتا ہوں ان لونڈے باز لوگوں کے پاؤں چومنا جائز ہے اور محمد و آل محمد کے لیے جھکنا مشرک ہے۔ یہ حضور کی زندگی میں ایسا ہوا، یہ احترام جتنا شریعت اجازت دیتی اس کے مطابق احترام کرنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ لہذا ہر جگہ پر بدعت اور شرک کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ اور آگے بڑھے، پریشان آگے انسان جیسا بڑا ہوا تھوڑا سا، اب بھی اس کو غذا کی ضرورت ہے، اب بھی اس کو لباس کی بھی ضرورت ہے، اب بھی اس کو علم کی بھی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے غذا بدل گئی، لباس بدل گیا، حالت بدل گئی، آگے سٹیپ بڑھتے چلے گئے علم میں، حتیٰ کہ آپ یونیورسٹی سے فارغ بھی ہو جائیں تو پھر بھی کوئی کہتا ہے مجھے اب علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری زندگی ضرورت ہے نا۔ اور حضور کا جو فرمان ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک، حضور کا فرمان حکم، تو سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ علم اور ہدایت۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، سورہ ملائن میں میرے اوپر خود خدا نے کہا میرے اوپر واجب ہے اپنی مخلوق کو ہدایت دینا۔ لیکن یہ میں پوچھتا ہوں اللہ آپ کے محلے میں کبھی آیا ہدایت کرنے؟ ہدایت خدا پر واجب ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ہدایت کرے، مگر کسی کے پاس آیا تو ہدایت کرنے کے لیے تو اس کے نبی آئے، اس نے کوئی چیز بھی بغیر وسیلے کے نہیں دی، ہدایت کے لیے بھی وہ نہیں آیا، وہ جسم سے پاک و منزہ و مبرہ ہے، اس نے اپنے خاص بندوں کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور ہدایت 3 طرح سے ہوتی ہے۔ مثلا میں یہاں پر آؤں اور مجھے رستہ معلوم نہ ہو، یا کوئی کسی گھر کا پتہ پوچھ لوں، ان سے پوچھوں تو ایک دفعہ تو یہ ہے کہ اشارہ کر دیں گے وہ ادھر جائے، وہ سامنے وہ گھر ہے، اشارے سے بتا دیا۔ یا بسا اوقات آج کل وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر بھی، رستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، نام لکھے ہوتے ہیں، یہ اشارہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بات سے سمجھا دیا، بھئی تم پشاور جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے، یہاں سے باہر نکلو وہاں سے گاڑی ملے گی، اور ادھر زبان سے سمجھا دیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑیں اور پکڑ کے لے جائیں، کہیں یہ ہے وہ گھر۔ 3 طریقے ہدایت کے، اور آخری نبی نے جب سب سے بڑی ہدایت دی تو ایک طریقے سے نہیں 3 طریقے سے دی، تینوں طریقے جمع کر دیے۔
اپنی امت کو جب ہدایت دی تو تینوں طریقے اختیار کیے. ہاتھوں سے اٹھایا, انگلی سے اشارہ کیا اور زبان سے کہا فمن کنت مولا فہذا علی مولا. انسان آگے بڑھے کہ مولا کائنات وہ امام ہے کہ جس کے فضائل سب نے چھپائے. واحد ہستی ہے اس پوری کائنات جس کے فضائل سب نے, اپنوں نے پراؤں نے سب نے چھپائے. دشمنوں نے چھپائے حسد کی وجہ سے, اپنوں نے چھپائے تقیے کی وجہ سے. بڑے سخت سخت اور گزرے, بڑے بڑے اہل بیت کے محبے میں قربانیاں دی, تقیے کی وجہ سے چھپائے گئے. باقی تو چھوڑ دیں, خود رسول نے چھپائے. حدیث حتیٰ کہ سنیے نے یہ حدیث لکھی, ابن الحدیب نہج البلاغہ کی جس نے شرح لکھی معتزلی سنی ہے, اس نے بھی یہ حدیث لکھی نہج البلاغہ کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے. کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا مولا کائنات سے, اے علی قال النبی والذی نفسی بیدہ, اے علی مجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, لولا ان تقول فیک, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں وہ باتیں کرتے جو کچھ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگ کہنے لگ گئے تھے, تو مولا فرماتے خدا کی قسم ہے علی میں تیرے اتنے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا ہر بندہ تیرے پاؤں کی خاک اٹھا کے اپنے گھروں کو لے جاتا. اور میں کہتا ہوں کتنے بدبخت تھے وہ لوگ کہ حضور فرما رہے تھے کہ علی کے قدموں کی خاک اتنی جو ہے وہ متبرک ہے کہ اس کو اٹھا کے گھروں کو لے جایا جائے, اور وہ پھرتے رہے اور انہوں نے اٹھائی. خدا کی قسم اگر وہ خاک اٹھا لیتے مردوں کے اوپر پھینکی جاتی تو مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اور پڑھیں قرآن مجید, جب حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ 40-30 دن کا کہا گیا اور پھر 10 راتیں بڑھ گئی, اور جب واپس آئے تو سامری نے ایک غوثالہ اور بت پرستی پہ لگا دیا پوری قوم کو, اور آئے حضرت موسیٰ کہنے لگے فما خبتک یا سامری, تمہارا کیا معاملہ ہے, تم نے کیا کیا ایسا کہ یہ بچھڑے سے آواز پیدا ہو گئی, ایسا کیا کیا؟ تو وہ یہ کہنے لگا, قرآن کے الفاظ ہیں کوئی حدیث نہیں, وہ کیا کہنے لگا کہ بَأَصُرْتُ بِمَا لَمْ يُبْصِرُوا, میں نے وہ دیکھا جو اس تیری پوری قوم نے نہیں دیکھا. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَصْرِ الرَّسُولِ, میں نے اس اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے پاؤں کی نہیں, وہ جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا اس گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا لیا اور وہ اس کے اوپر پھینکی اور اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی. یہ قرآن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر کون تھے سوار؟ تمام سنی شیعہ مسلمان سارے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل تھے, اس پر سارے متفق تھے کہ حضرت جبرائیل تھے. حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار تھے. حضرت جبرائیل کا اثر آیا گھوڑے میں, گھوڑے کا اثر آیا گھوڑے کے سموں میں, سموں کا اثر آیا مٹی پہ. تو اس کا مطلب ہے اگر شفا یاب کوئی اللہ کا بندہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی بھی شفا یاب ہو جاتی ہے. اس کے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے.
اس گھوڑے کی جس کے اوپر مولا کائنات سوار تھے. اور اللہ نے صرف گھوڑے کی نہیں قسم کھائی, کہا مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے سانسوں کی. یعنی اگر خدا کا ایک متبرک بندہ کسی گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو وہ گھوڑا اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی سانسوں کی قسمیں کھاتا ہے. آپ جو ہے وہ صرف جس گھوڑے پہ مولا سوار ہوئے اس گھوڑے کی سانسیں اس قابل ہوگی, اس کی قسمیں اللہ اٹھائے. تو اگر اس مولا کی قسم اٹھا لی جائے یا اس کے آگے جھک جایا جائے, اس کی تعظیم کے لیے کوئی بندہ جھک جائے تو کیا خیال ہے, اسلام سے نکل جائے گا بندہ؟ تو یہ اچھا, یہ سامری جو ہے, سامری کون تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا. یہاں ایک مسئلہ چلے اور بھی حل کرتے چلے جائیں, بس چند منٹ آپ لوگ تھک پڑیں گے, بس ایک دو جملے اور آپ کی زحمتیں تمام. دو قومیں تھیں, ایک طرف فرعونی تھے, دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی تھے. قبطی اور جو ہے وہ فرعونی اکٹھے رہتے تھے. اور فرعون نے اتنے ظلم کیے تھے حضرت موسیٰ کو, جب یہ حکم ہوا کہ اس کی فوج ساری سو رہی ہے, راتوں رات کیا کریں آپ, اپنا سارا جو ہے وہ بندوبست کریں, اس کو اٹھائیں اور یہاں سے ہجرت کر دیں. اب سب نے سامان اٹھایا, اپنے جو کچھ بھی تھا ان کے پاس, اور وہاں سے ہجرت کرنے لگے. جب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی اس دور میں سواری تھی ان کی آوازیں, اسی طرح جانوروں کی آوازیں, افراد کے چلنے کی آوازیں جب آئیں تو وہ فوج والے جاگے. فوج والے جاگے اور انہوں نے اطلاع کر دی فرعون کو. فرعون نے اپنی پوری فوج بھیجی کہ اس کے پیچھے جائیں. اب حضرت موسیٰ کے لشکر میں سامری بھی ہے. سامری نیک آدمی تھا بہت جی. اسی طرح فرعون کے لشکر میں, حضرت موسیٰ کے لشکر میں سارے نیک آدمی نہیں تھے, سامری جیسا بھی بندہ تھا. حتیٰ کہ جب آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اسام آ رہے اور رستہ بنا, اور اس وقت وہ اکڑ گئے. قرآن پڑھیں, احادیث پڑھیں, تاریخ پڑھیں, انہوں نے کہا ہم ایک رستے سے نہیں جائیں گے, ہمارے لیے 12 رستے بنائے, 12 قومیں تھیں. یعنی ایسے لوگ جو نبی کے آگے اکڑ رہے تھے وہ بہت اچھے لوگ تھے. اس وقت حق کے امام تھے حضرت موسیٰ اور باطل کا امام تھا فرعون. اب 12 رستے بن گئے, اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں, درمیان میں کھڑکیاں بھی بنے. ایسی قوم تھی. ادھر سے یہ لشکر چلا, پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا, اور جب انہوں نے دیکھا آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونی آگے, اور فوراً کیا اٹھے, اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا. یعنی اس طرح کے افراد تھے. سارے اچھے لوگ نہیں تھے, اور فرعونی سارے بدکار نہیں تھے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا قالا من مومن من آل فرعون, اور آل فرعون میں سے ایک مومن پکار اٹھا کہ نہ قتل کیا جائے موسیٰ کو. ادھر سارے گناہگار نہیں ہیں, ادھر سارے نیک نہیں ہیں. اللہ الگ الگ جو ہے وہ نامہ اعمال نہیں دیکھتا. اللہ امام کو دیکھتا ہے کہ حق کا امام کون ہے اور باطل کا امام کون ہے. ہاں اپنے تئی ہم اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں اور بجا لائیں گے اس کے حکم کے مطابق, لیکن گناہگار ہیں. ایک موسیٰ 12 قوموں کو بچا کر لے گیا, ہمارے 12 امام ہماری ایک قوم کو بچا کر نہ لے جا سکیں گے. ایک موسیٰ حق کا امام 12 قوموں کو بچا کے لے گیا, کیا ہمارے 12 ہم جیسے مسکینوں کو بھی نہیں بچا کے لے جائیں گے؟ یہ پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے, اور چھوٹی موٹی حکومت نہیں دی ان کو. چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے جس کے اوپر میرے مولا فخر کریں, جس کو پروردگار نے سورہ نساء میں کہا ملکن عظیما,
ہم نے ملک عظیم ان کو عطا فرمایا. اور سورہ دہر میں کہا ملکن کبیرہ، ملک کبیر عطا فرمایا. آگا صاحب موجود ہے، یہ نحو کے جاننے والے ہیں. کبیر اور عظیم دونوں صفت مشبہ کی سیغے. اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ صفت مشبہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی کے اوپر. یعنی پروردگار عالم نے ان کو ایسی حکومت دی ہے کہ جو ہمیشہ رہے گی، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی، جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ دنیا کی حکومت نہیں. لوگ سمجھتے شاید دنیا کی حکومت. یہ تو میرے مولا نہج البلاغہ پڑھے، میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم یہ تمہاری دنیا مجھ علی کے نزدیک بیڑ کے ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی بدتر ہے. وہ علی اور دنیا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُصَابِيحَ، ہم نے اس دنیا کو سجایا ہے چاند، سورج اور ستاروں سے. یعنی وہ علی جس کی نظر میں ذرے سے لے کے چاند، سورج، ستاروں تک اس کی نظر میں بیڑ کے ناک سے پانی سے بدتر ہے، وہ اس پہ فخر کرے گا. اور ایک نبی نے مانگا تھا، حضرت سلیمان نے کہا تھا اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر جو کسی اور کو نہ کی ہو. وہ حکومت کون سی تھی؟ یہ زمین کی حکومت تھی. اور علی کا تصور کہاں ہے؟ وہ اس کو ناک، بیڑ کے ناک کے پانی سے بدتر سمجھتے ہیں. جس علی کے تصور تک نبی نہیں جا سکتے اس کی حقیقت تم جیسی ہوگی. وہ علی، وہ مولا کائنات، وہ جس کو پروردگار نے عطا فرمایا. اور وہ علی جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے، آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. منبر کوفہ پہ جب میرے مولا آئے اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، پوچھو پوچھو، میں آسمانوں کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. تو ساسا بن سہان کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ علم علی کہاں سے آیا؟ تو میرے مولا فرمانے لگے ھذا اثر لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب مبارک کا اثر ہے. ابھی تو رسول کے لعاب کا اثر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، رسول کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ یہ تو رسول کے لعاب کا اثر برداشت نہیں کر سکتے، خون کا اثر پڑا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ محمد و اہل بیت محمد ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. بارے تجھے واسطے اپنی عزت و جلالت کا ہماری اس چھوٹی سی محفل کو، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار رحمت صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بارے ان کے گھر میں اپنی